ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلموں و بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے جو دین منتخب فرمایا ہے اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ناقابل قبول ہیں۔ اب قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا، کامیابی کا اور فلاح کا یہ راستہ ہے، وہ صرف دین اسلام کا راستہ ہے۔ اور دین اسلام اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک قرآن، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دو بنیادوں میں انہی کتابیں دو اور بنیادیں ہیں، اجماع امت اور قیاس، جسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ یوں یہ چار دین اسلام کی اساس ہے۔ ہر چیز کو دین کہہ دینے سے وہ دین بن نہیں جاتا۔ دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن میں اس کا وجود ہو، پیغمبر آخر الزمان کے فرمان میں اس کا وجود ہو،
اجماع امت میں وہ ثابت ہو یا فقہ میں اس کا ذکر موجود ہو. اگر نہیں ہے ان چاروں چیزوں میں تو وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو وہ دین نہیں کہلائے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ نماز پڑھنا اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے. نماز پڑھنا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ظہر اور عصر یہ مصروفیت کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، یہ 4 رکعت نہیں ہونی چاہیے، یہ 2 رکعت پڑھ لی جائے، تو جو 2 ظہر سے اور 2 عصر سے کم کی گئی ہیں ان 4 کی جگہ ہم فجر میں 8 رکعتیں پڑھ لیں گے، کیونکہ فجر میں ٹائم ہوتا ہے. فجر میں 2 کی جگہ ہم 8 پڑھ لیں گے، ظہر میں ہم کم کر لیتے ہیں، یا چلے کم بھی نہ کریں. کوئی آدمی یوں کہے کہ نماز بہت اچھا کام ہے، بہت اعلیٰ عمل ہے، اس لیے میں تو آج کے بعد فجر میں 2 رکعتیں نہیں بلکہ 6 رکعتیں پڑھا کرتا ہوں، 2 سنت اور 4 فرض. آپ کے خیال میں کیا اس کی نماز ہوگی بھی صحیح؟ نہیں. پڑھی تو اس نے نماز، اور وہ جو 2 اضافی نماز رکعتیں پڑھی ہیں اس میں بھی اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورت پڑھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، التحیات پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، درود پاک پڑھا ہے، رب اجعلنی پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا. لیکن آپ پھر بھی کہیں گے کہ نماز ہوئی نہیں چاہیے. وہ بولے گا جناب نماز تو قرآن میں ثابت ہے، جو حدیث میں ہے میں نے وہ سب پڑھا ہے. تو ہم بولیں گے جو حدیث میں ہے وہ تو تم نے سب پڑھا، لیکن جو حدیث میں طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ تم نے اختیار نہیں کیا. پیغمبر کے فرمان سے فجر میں 2 فرض ہیں، آپ نے 2 کی جگہ 4 پڑھا ہے، یہ دین میں اضافہ کیا ہے. اگر اس اضافے کو آپ حلال سمجھو گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. یہ ایک مثال بھی ہے. ہمارے ہاں عموماً ہر ایک چیز کو دین بنا کر لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. آسان معیار آپ کو بتا دوں، قرآن و سنت، اجماع امت اور فقہ، ان 4 چیزوں سے ہٹ کر دین نہیں ہو سکتا. ایسا عمل جس کا حکم اللہ نے دیا ہو، یا وہ عمل جسے حضور علیہ السلام نے کیا ہو، یا وہ عمل جو صحابہ کرام نے کیا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو دین ہوگا. لیکن ایک نہ اللہ کا حکم ہو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا ہو،
اپنی خواہشات اور اپنی من چاہی باتیں دین اسلام کے اندر شامل کرنے پر تلا ہوا اور اس کو ایمان اور عقیدے کا حصہ بنایا جاتا ہے. وہ کسی بھی شکل میں ہو. آپ نے ایک بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے سامنے ایک بات پیش کرے تو ہم نے اس کو 4 چیزوں پر پرکھنا ہے. 4 چیزوں پر اس کو پرکھنا ہے. دیکھیں گے کہ جو بول رہا ہے یہ قرآن میں ہے، قرآن میں نہیں چلو حدیث میں ہے، یا اجماع امت ہے. اس وقت اجماع امت کیا ہے؟ اجماع امت یہ ہے کہ ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی اس کی وہ ترتیب نہیں ہے، لیکن امت کا اس پر اجماع ہے. مثال کے طور پر تراویح قرآن میں نہیں ہے، اور جس طرح ہم باجماعت پورا مہینہ پڑھتے ہیں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن تک پڑھی ہے. 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا حکم نہ نازل ہو جائے اور یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے. صحابہ اکرام اتنے شوق سے آتے تھے تراویح پڑھنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اپنی پڑھ لو. پھر حضور علیہ السلام کی وفات تک رمضان میں تراویح اپنے اپنے طور پر پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آیا تو صحابہ اکرام اپنے اپنے طور پر پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو صحابہ اپنے اپنے طور پر پڑھ رہے تھے. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 2 آدمی وہاں کھڑے ہیں، 2 آدمی وہاں کھڑے ہیں، 3 یہاں کھڑے ہیں، اپنی اپنی نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے سب کو جمع کیا، کہا کہ آج کے بعد یہ الگ الگ تراویح نہیں ہوگی، ایک ہی تراویح ہوگی، سارے باجماعت پڑھیں گے. سارے کیا پڑھیں گے؟ باجماعت پڑھیں گے. تو صحابہ اکرام نے اعتراض کیا کہ حضور علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھی، ابوبکر صدیق نے نہیں پڑھائی، آپ کیوں پڑھا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تو وجہ بتائی تھی، نہ پڑھنے کی وجہ بتائی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اس پڑھنے کی وجہ سے کہیں فرض نہ ہو جائے. اب فرض ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اب وہی نہیں آئے گی. تو مطلب جس ڈر کی وجہ سے نبی پاک نے جماعت سے پڑھانا چھوڑ دی وہ ڈر اب باقی نہیں رہا، تو اب تو تراویح ہو جانی چاہیے. تو تمام صحابہ کرام نے اس پر اجماع کر لیا. اجماع کا مطلب ہے سب جمع ہو گئے کہ یہ ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک تراویح با جماعت 20 رکعت پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. بنیاد اس کی حدیث میں موجود ہے کہ 3 دن حضور علیہ السلام نے پڑھائی ہے، لیکن پورا رمضان نہیں پڑھائی. پورا رمضان 20 رکعت تراویح باجماعت، یہ اجماع سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ اجماع سے. یعنی امت نے اس پر، صحابہ اکرام کی جماعت نے اس پر اجماع کر لیا کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. یہ تو ہے اجماع. اب فقہ بتا دوں. قرآن میں
حدیث میں شراب حرام کی گئی ہے، کی گئی ہے، لیکن قرآن میں یا حدیث میں ہیروئن ہے حرام؟ نہیں نا۔ چرس حرام ہے، بھنگ قرآن و حدیث میں ہے، لیکن یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، شراب کی طرح۔ کیوں؟ یہ فقہ سے ثابت ہے۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ فقہ سے۔ فقہ سے کیسے ثابت ہے؟ فقہ کے معنی ہے عقل، سمجھ اور دانائی۔ فقہاء نے ان کے سامنے جب چرس آئی، افیون آئی، ہیروئن آئی، تو پوچھا گیا کہ یہ حرام ہے یا نہیں حرام ہے؟ تو فقہاء نے پوچھا کہ اس کا کھانے سے کیا ہوتا ہے تاکہ یہ انسان نشے میں آ جاتا ہے؟ آتا ہے نا، بھنگ پی کر نشہ کرتا ہے، چرس پی کر نشہ چڑھتا ہے، ہیروئن کھا کر نشہ چڑھتا ہے، یہ نشہ چڑھتا ہے۔ اچھا، وہ اپنے آپ میں نہیں لیتا، وہ جو بولتا اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں۔ اچھا ذرا ٹھہرو، فقہاء نے قرآن کی طرف دیکھا کہ قرآن میں کوئی اس جیسی چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو نشہ چڑھا دے، جو انسان کو اپنے آپ میں نہ رکھے۔ جب فقہاء نے قرآن کی طرف دیکھا تو قرآن میں ایک چیز ایسی مل گئی، اور وہ ہے شراب۔ وہ کیا ہے؟ شراب۔ کہ قرآن نے کہا کہ یہ شراب حرام ہے کیونکہ یہ تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ حرمت کی وجہ عقل پر پردہ ڈالنا ہے۔ اب میرے جیسا کوئی ہوگا تو وہ تو یوں کہے گا کہ جی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، ہیروئن بھی کھاؤ اور چرس بھی کھاؤ اور بھنگ بھی پیو۔ لیکن فقہاء نے کہا نہیں۔ کیوں؟ جس وجہ سے شراب حرام ہے وہی وجہ ان تینوں میں بھی موجود ہے۔ شراب عقل پہ پردہ ڈالتی ہے، ہیروئن بھی عقل پہ پردہ ڈالتی ہے، چرس بھی عقل پہ پردہ ڈالتی ہے، بھنگ بھی عقل پہ پردہ ڈالتی ہے۔ اس لیے جس وجہ سے شراب حرام ہے وہ وجہ ان تینوں چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا یہ تینوں بھی حرام ہیں۔ تو ہمارے دین کی اور مذہب کی چار اساس ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور فقہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ چار، ان میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ دین ہے، اگر اس میں کوئی چیز نہیں تو وہ دین نہیں، چاہے وہ کتنا اچھا عمل ہو۔ وہ کوئی عمل فرقے کے طور پر ہو یا کوئی عمل برادری کی بنیاد پر ہو، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اور جو چیز اسلام میں نہ ہو، جو چیز اسلام میں نہ ہو اور آپ اس کو دین مان کر کریں، دین مان کر کریں، تو یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے کسی سے الجھنے کی، کسی سے جھگڑا کرنے کی، کسی سے مناظرہ کرنے کی، مباحثہ کرنے کی، ماحول کو خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو سامنے والا کر رہا ہے اس کو
4 چیزوں پہ پرکھ لو، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اجماع میں ہے، فقہ میں ہے تو جی بسم اللہ وہ دین اسلام ہے۔ اگر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے اور نہ فقہ میں ہے تو وہ دین نہیں ہے، 100 دفعہ کرتے رہو، وہ گمراہی ہے، وہ کرتے وہ جنت میں لے جانے والا کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام معاملات ہمارے دین کے اندر رکھ دیے۔ اجمالی طور پر قرآن پاک میں ہے تو تفصیلی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ اجمال ہے تو تفصیل ان کی صحابہ اکرام کے عمل کے اندر موجود ہے۔ دین کا کوئی عمل ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے باطل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ، جبکہ وہ کافر بھی ہو اور ظالم بھی ہو اور غاصب بھی ہو، تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا؟ ڈرو نہیں، آپ کو جہاد کے لیے نکال نہیں رہا ہوں، ڈر ڈر کے نام لے رہے ہو، حلق سے اوپر نکل ہی نہیں رہا۔ ہر باطل جو کافر ہو، جو غاصب ہو، جو ظالم ہو، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جہاد کرنے کا۔ حلوہ کھانے کا، مرغی کی ٹکے توڑنے کا نہیں، جہاد کا حکم دیا ہے۔ لیکن مجھ جیسے بزدل، ڈرپور، ٹھیک ہے نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں نکلیں گے تو مر جائیں گے اور نہیں نکلیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جو، لیکن میرے اللہ کی شان ہے، اللہ جب تک رکھے، صحیح ہے نہیں؟ 9/11 کا جب حملہ ہوا تو ان دنوں رمضان المبارک میں روزانہ درس دیتا تھا، تو امریکہ کے حملے شروع ہو چکے تھے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ بے شک یہ لوگ، ان کو مارا جا رہا ہے، افغانستان سے نکالا جا رہا ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اگر کسی کے پاس میری ریکارڈنگ ہو تو سن بھی سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ اسی طرح کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دی۔ اور ہماری نسلوں نے، مجھے اس وقت بھی اتنی امید نہیں تھی کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہی ان مجاہدین کی کامیابی دیکھ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں مجاہدین اسلام کی کامیابی کو دکھا دیا۔ 20 سال کے عرصے کے اندر جنہوں نے پکڑ پکڑ کر ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کر امریکہ کے حوالے کیا تھا، وہ اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں۔ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، لگایا تھا نا، امریکہ کی غلامی میں نعرہ لگایا سب سے پہلے پاکستان، حالانکہ وہ نعرہ منافقت پر تھا، وہ اصل نعرہ تھا سب سے پہلے امریکہ، سب سے آخر میں پاکستان۔ لیکن چونکہ نعرہ لگانے والے کو بوٹ پہنا ہوا تھا، وردی پہنی ہوئی تھی، ایک مقدس ادارے کی، ایک معزز ادارے کی، اس کے کندھوں پہ پھول سجے ہوئے تھے، اس کے سر پہ کیپ رکھی ہوئی تھی، پاکستان کے ایک معتبر ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے، اس لیے سب نے اس کے اس منافقانہ نعرے پر آمین کہا، سب نے آمین کہا۔ یہ کیسا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہے کہ
70,000 مسلمان مروا دیے. نعرہ کیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. ہم کامیاب اس نعرے میں ہوئے نہیں ہوئے. ہم عالم اسلام میں من حیث القوم امریکہ کی جھوٹی چاٹ قوم کے طور پر متعارف ہوئے. امریکہ کے تنخواہ دار ملازم اور نوکر کے طور پر دنیا میں متعارف ہوئے کہ یہ پاکستانی وہ کرتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے. یہ پاکستانی ایسی قوم ہے کہ اپنے محسن پاکستان کو ایٹمی طاقت دینے والا ڈاکٹر عبدالقدیر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمایا. یہ پاکستانی ایسے ہیں کہ اپنے اس محسن کو ٹی وی پر بٹھا کر چور بنا کر بھی پیش کر دیتے ہیں. یاد ہے امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا. یہ پاکستانی ایسے ہیں کہ اپنے ایک سائنسی ادارے کی بہترین سائنسدان عالمہ حافظہ ڈاکٹر عافیہ کو پکڑ کر اتنی بھی غیرت نہیں کی کہ اس کے معصوم بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنا بھی شرم نہیں کیا کہ یہ ہمارے ملک کی سائنسدان ہے. امریکہ کے کہنے پر امریکہ کے حوالے کر دی پلیٹ نے رکھ کر. 9/11 کے بعد دو ملک عالمی سطح پر بہت زیادہ میڈیا پر آئے. ایک پاکستان, دوسرا افغانستان. پاکستان امریکہ کی غلامی کے طور پر آیا سامنے کہ جو امریکہ نے کہا وہ. ہم اتنے بزدل ثابت ہوئے کہ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ پرویز مشرف نے اتنی جلدی ہماری باتیں ایک فون کال پر مان لی, ہمیں اتنی جلدی توقع نہیں تھی. اور ایک افغانستان, یہاں پاکستان پر حکمران یونیورسٹی اور کالج کے پڑھے ہوئے تھے اور افغانستان کے حکمران مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. یہاں والوں کو سورت قل هو اللہ نہیں آتی تھی, وہاں پورے قرآن کے حافظ اور عالم تھے. ٹھیک ہے, یہ یونیورسٹی والوں نے اپنے طور پر بڑی عقل مندی کی امریکہ کی غلامی کو قبول کر کے, اور مدرسے کے مولویوں نے ان عقل مندوں کی نظر میں سب سے بڑی بے وقوفی کر دی امریکہ سے ٹکر لے کر. مجھے یاد ہے, وہ چہرے مجھے ابھی بھی یاد ہیں. میں ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جو مجھے اس وقت کہتے تھے کہ مولوی صاحب کیوں بلا وجہ آپ طالبان کے لیے, افغانستان کے مجاہدین کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. بھلا امریکہ سے ٹکر لینے کے بعد بھی کوئی دنیا میں سلامت رہ سکتا ہے؟ میں نے تب بھی ان سے کہا تھا کہ اگر تمہاری نظر میں امریکہ خدا ہے تو تمہاری نظر میں شاید کوئی نہیں رہ سکتا. ہماری نظر میں اللہ خدا ہے, اور اللہ سے جو ٹکر لے گا وہ نہیں رہ سکتا. باقی اللہ کے ساتھ جو بنا کر رکھے ساری دنیا سے ٹکر لے کر بھی وہ کامیاب ہوتا ہے. ایک ڈرامہ رچایا, اپنے ٹاور خود گرائے, اپنے لوگوں کو خود مارا, ٹھیک ہے, اس کو آڑ بنایا, افغانستان پر چڑھائی کی, پاکستان پر کنٹرول حاصل کیا, ہاں جی, اور مطالبہ رکھا. پہلے مطالبہ یہ رکھا کہ جیسے طالبان افغانستان میں آئے تو ایک صوبے کے اندر بدھ مت کے بہت بڑے بڑے پرانے بت رکھے ہوئے ہیں,
طالبان نے وہ بت کیا کیے؟ یہ بدھ مت کے جو تھے پجاری، انہوں نے امریکہ کے پیر پکڑ لیے کہ ہمارے بتوں کو بچاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدھ مت والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر تمہاری یہ بت کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو طالبان کو ایک چماٹ مار کر مار دینا۔ یہ عجیب خدا ہے تمہارا کہ اس کے پوجا کرنے والے امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے خدا کو ملاؤں سے بچا لو۔ امریکہ نے اسی رعونت کے اندر، فرعونی لہجے کے اندر طالبان کے لیے ہدایات جاری کی کہ یہ بت مت توڑو۔ وہ ملا تھے مدرسے کے، انہوں نے کہا میرے نبی نے جب مکے میں بت توڑے ہیں تو ہم کیوں چھوڑیں؟ ملا کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ نبی کی ذات۔ صحیح ہے نا؟ یہ ٹائی کوٹ والے کے لیے دلیل انگریز کا قانون ہوگا، لیکن ملا کے لیے دلیل قرآن ہوگا یا نبی کا فرمان ہوگا۔ اس وقت ملا نے کہا کہ بھائی ہم تو توڑیں گے۔ امریکہ نے کہا یہ مچال اس پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ملا کی، اس جھوپڑی میں بیٹھنے والے، چٹائی پر بیٹھنے والے، روکھی روٹی کھانے والے ملا کی یہ مجال کہ مجھے ٹکاسا جواب دے دیا۔ ان کو تو سبق سکھاتا ہوں۔ تانے بانے بنے، سازشیں ہوئی، 9/11 کا واقعہ ہوا، اس میں القاعدہ ایک تنظیم کا ہوا کھڑا کیا گیا، اس میں اسامہ کو مین کردار کے طور پر دکھایا گیا۔ یہ تو بعد میں خود امریکیوں نے نہیں بتا دیا کہ یہ خود امریکہ نے ٹاور گرائے ہیں، امریکیوں نے بول دیا۔ لیکن اس وقت ایسا پروپیگنڈا تھا کہ ہمارے مسلمان نہیں کہتے تھے یار واقعی اسامہ نے تو اتنے آدمی کو مار دیے، اتنا میڈیا کا پروپیگنڈا۔ اسامہ دو انہوں نے انہیں بتوں کی طرح جواب دے دیا جیسے بت ہم توڑیں گے، انہوں نے کہا اسامہ ہم نہیں دیں گے۔ آپ کو اسامہ سے شکایت ہے، ہماری شرعی عدالت میں اپنا وکیل بھیجو، وہاں مقدمہ پیش کرو، اگر اسامہ پر جرم ثابت ہو گیا تو ہماری عدالت خود اسے سزا دے گی، آپ کے حوالے ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری عدالت آزاد ہے، وہ صرف قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ امریکہ نے کہا یہ اتنی بڑی ان کی دادا گیری، ہماری بات نہیں مان رہے۔ پاکستان کو بولے تو عافیہ دے دیتے ہیں، پاکستان کو بولے تو ایم قاسی ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، پاکستان کو بولے تو وہ نوجوانوں کو کچلنے والا ریمنڈ ڈیوس وہ حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس ایٹم بم ہے پھر بھی وہ ہماری مانتے ہیں، ان کے پاس 15 لاکھ فوج ہے پھر بھی وہ ہماری مانتے ہیں، ان کے پاس مضبوط انٹیلیجنس ہے پھر بھی وہ ہماری مانتے ہیں، ان کے پاس پرانا ہتھیار ہے، ایٹم بم بھی نہیں ہے، ان کے پاس مضبوط فوج بھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو تو صحیح ہمارے کو للکار رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے علماء بھی ان کے پاس گئے، کیونکہ جہاں کے علماء ہوں گے وہاں کی سیاست کا اثر تو علماء پر بھی ہوگا نا۔ تو ہمارے علماء بڑے بڑے گئے تھے، بڑے نامور علماء، انہوں نے جا کر کہا کہ جی ضد چھوڑ دیں، ایک اسلامی خلافت قائم ہے، ختم ہو جائے گی۔ ملا عمر نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت ضد ہم نہیں کرتے، ضد وہ کر رہے ہیں، اگر آج ہم اسامہ دے بھی دیں گے نا تو ان کا کوئی اور مطالبہ ہوگا، ان کا مقصد اسامہ نہیں ہے، ان کا مقصد اسلامی نظام کا خاتمہ ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت یہ بھی گئے تھے، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی سب گئے تھے۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا اس وقت واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم جب ملا محمد عمر کے پاس گئے اور بات چیت کی کہ حضور ذرا تھوڑی سی لچک دکھائیں، اتنے سخت نہ بنے کہ ٹوٹ جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہمارے علماء سے کہ میں نے بھی یہی سوچا تھا، کہ تھوڑی نرمی
تھوڑا مان لیں، رات کو جب سویا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صلیبی جنگ شروع کی ہے، ڈٹ کے کھڑے رہنا، کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ 20 سال پہلے دیکھا جانے والا ملا محمد عمر کا خواب جس نے دیکھا وہ بھی زمین کے نیچے سو گیا، جس نے یہ سن کر ہمیں بتایا وہ بھی زمین کے نیچے جا کر سو گیا۔ اس خواب کو کتنوں نے سنا، ان میں سے کتنے زمین کے نیچے جا کر سو گئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا نا کہ جس کے خواب میں آتا ہوں تو میں ہی آتا ہوں، جس کے خواب میں آتا ہوں تو میں ہی آتا ہوں، میری جگہ شیطان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبی کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ ولی کی شکل بنا کر آ سکتا ہے لیکن نبی کی شکل۔ تب جب یہ واقعہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا تو ہمارے عقل کے گھوڑے چلانے والے ہنس رہے تھے، لو جی اب یہ لوگ عالمی طاقت سے لڑیں گے اور وہ بھی خوابوں کی بنیاد پر لڑیں گے۔ ملاؤں کی نااہلی تو دیکھو، ملاؤں کی بے وقوفی تو دیکھو، زمینی حقائق کو دیکھو، خوابوں پہ مت چلو۔ اتنے بڑے بڑے بھاشن دے رہے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر۔ آج اگر کوئی ان میں سے زندہ ہے تو میں پوچھنا ان سے چاہتا ہوں کہ ذرا اب زمینی حقائق تو بتاؤ، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب زمینی حقائق تو بتاؤ، جس کو تم لوگوں نے اپنے دماغوں پہ سوار کر کے وقت کے فرعون کو اپنا معبود بنا لیا تھا، ان ملاؤں کی پھٹی ہوئی چپلوں کی مٹی کی گرد و غبار بن کر ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اور جاتے ہوئے اس مرد قلندر نے کہا تھا، ہم نے تو یقین کیا تھا لیکن کچھ نے یقین، اس نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن امریکہ آئے گا اپنی مرضی سے، جائے گا ہماری مرضی سے۔ وہ ہوا یا نہیں؟ بولو۔ اس وقت دنیا نے بھی ایک بات کی تھی، طاقت کے فرعونوں نے بھی کہا تھا کہ امارت اسلامیہ افغانستان ختم، اور ایک مرد قلندر نے بھی کہا تھا، امریکہ اور اس کے حواریوں نے امریکہ کے ہتھیاروں کو اور اس کی طاقت کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ملا مٹ گئے، اور ملا نے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہم مٹے نہیں، ہم آئیں گے، لیکن ہمارے ساتھ لڑنے والا جو آ رہا ہے اب وہ جائے گا ہماری مرضی سے۔ میرے اللہ نے دکھا دیا۔ آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دکھا دیے کہ جب مدد میری ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہتھوں کو بھی شکست خوردہ نہیں بنا سکتی۔ امتحان تو آتے، ہم پر امتحان گزشتہ 20 سالوں میں نہیں آئے، ہمارے اسکولوں پر حملے ہوئے، ہمارے کتنے فوجی شہید ہو گئے، ہمارے کتنے پولیس والے شہید ہو گئے، ہمارے کتنے ججوں کو مار دیا گیا، ہمارے کتنے علماء کو مار دیا گیا، ہماری مسجدوں پر بمباریاں ہوئی، ہمارے مدرسوں پر بمباریاں ہوئی، ہم اتنے جوتے کھا کر بھی رہے غلام کے غلام، اور انہوں نے مار کھائی اور مار کھا کے
لڑ کر دشمن کو لوہے کے چنے چپا کر اس کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ مسلمانوں اگر دنیا پر غلبہ چاہتے ہو تو قراردادوں سے نہیں آئے گا، دنیا پر غلبہ چاہتے ہو تو ریلیاں نکالنے سے نہیں آئے گا، دنیا پر غلبہ چاہتے ہو تو زنجیریں بنانے سے نہیں آئے گا، دنیا پر غلبہ چاہتے ہو تو اقوام متحدہ کے قوانین سے نہیں آئے گا، دنیا پر غلبہ ہوگا تو قرآن کی تابع داری سے آئے گا، محمد مصطفیٰ کی اطاعت سے آئے گا۔ اور آج اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا کا زمانہ ہے۔ ایک ملا ہے، ہمارا حکمران جاتا ہے اپنی زبان بھول جاتا ہے، اپنا لباس بھول جاتا ہے، وہاں گیا اپنے آقاؤں کا لباس پہنے گا، ٹائی پہنے گا، انگریزی بولے گا، لیکن مدرسے کے ملا کی شان دیکھو، پہلی پریس کانفرنس کر رہا ہے، پہلی پریس کانفرنس کر رہا ہے، برابر میں قاری صاحب کو بٹھایا ہوا ہے، پہلے اسے قرآن کی تلاوت کرواتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ سامنے 250-300 چینل بیٹھے ہیں، یہ میری پشتو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ملا نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو اپنی بولی سمجھاؤں، جس کو سمجھنی ہے خود سمجھے۔ جس دن اس ملا کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، ہر کوئی ٹی وی چینل والا پٹھانوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ سوچا یہ 1 لاکھ روپیہ لے لو، یہ ملا جو بول رہا ہے نا اس کا ترجمہ تو کر کے دو۔ پوری دنیا کے چینل، یہ ہوتا ہے آزاد اور غلام کا حشر۔ انہوں نے اپنا لباس بھی نہیں، وہی ٹیڑھی میڑھی پگڑی پہنی ہوئی تھی، وہی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، وہی داڑھی لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، سنت رسول تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار 300-350 چینل کے نمائندے بیٹھے ہیں، میں قرآن سے کیوں شروع کروا رہا ہوں؟ اس نے اپنے قرآن سے شروع کروایا، اپنی زبان میں بات کی۔ چینل والوں نے پٹھانوں کو ڈھونڈ کر اپنے ترجمان ہائر کیے، لیکن ملا نے ایک لفظ بھی انگریزی نہیں بولا۔ کیوں بولے؟ اپنے ملک میں بیٹھا ہے، اپنی بولی بولے گا۔ اس لیے میرے پاکستانی بھائیوں، آزاد رہنے کی عادت ڈالو، اپنی پہچان کے ساتھ رہو، غلام بن کر نہ رہو، شیر مجاہد دلیر بن کر رہو۔ موت تو آئے گی، اگر بموں سے مرنا ہوتا نا جہاد کے میدان میں تو ملا عمر بھی بموں میں شہید ہو جاتا، بیچارے بیمار ہو کر فوت ہو گئے، اسامہ بن لادن بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ یہ تو ڈرامہ رچایا ہے ایبٹ آباد والا، امریکہ نے کوئی نہیں مارا تھا۔ اگر آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ مارتا اور اس کی لاش نہ دکھاتا؟ سمجھ آتا ہے؟ سب سے بڑے دشمن کو مارا ہے اور لاش دریا میں بہا دی، سمندر میں بہا دی۔ وہ تو سب سے پہلے لاش دکھاتا، دیکھو دنیا والوں میں نے اسامہ کو مار دیا، یہ اس کی لاش ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، سب ڈرامہ تھا، آقاؤں اور غلاموں کا ملا ہوا ڈرامہ تھا۔ موت آ کر رہے گی، حق بات کہو گے تب بھی موت آئے گی، حق بات دبا کر منافقت کی زندگی جیو گے تب بھی موت آئے گی، لیکن حق بات کے اوپر ڈٹ کر رہو گے تو موت حسینیت والی آئے گی۔ موت حسینیت والی آئے گی۔ گردن تن سے جدا ہونے سے عزت کم نہیں ہوتی، گھوڑوں کے کھروں سے لاش کو رود دینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ سجدے کی حالت میں دشمن کی تلوار سے گردن جدا ہو جائے، اس سے عزت کم نہیں ہوتی۔ میں تو جب کربلا کو دیکھتا ہوں اور افغانستان کو دیکھتا ہوں، 9/11 کے بعد تو کہانی ایک ہی لگتی ہے، حسین 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 کہنا آسان ہے،
حسینیت کا طرز زندگی اپنانا بہت مشکل ہے. اس وقت روئے زمین پر اگر کسی نے حسینیت کا طرز زندگی اپنایا تھا تو وہ مجاہدین افغان تھے، اور انہوں نے بتایا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، سمجھوتا کرنا نہیں ہے. گردن جب جھکنے کے راستے پر سوچنے لگے تو کٹوا دو، پھر اس گردن کے رہنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ اہل حق کا راستہ ہے. باقی صرف نعرہ لگا لینا حسین حسین حسین، علی علی علی، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، عمر عمر عمر، عثمان عثمان عثمان، عثمان کا نام لو اور حیا نام کی چیز نہ ہو، عمر کا نام لو اور انصاف نام کی چیز نہ ہو، ابو بکر کا نام لو اور صداقت نام کی چیز نہ ہو، سچائی نام کی چیز نہ ہو، علی کا نام لو اور دلیری اور بہادری قریب نہ پھٹکی ہو، اور حسین کا نام لو اور شہادت سے بخار چڑھتا ہو تو جھوٹ بولتے ہو. نہ ابو بکر کا نام لینے والا سچا ہے، نہ حسین کا نام لینے والا سچا ہے. ابو بکر کا نام لینے والا وہ سچا ہوگا جس کے اندر سچائی ہوگی، جس کے اندر عدل ہوگا، جس کے اندر حیا ہوگی، جس کے اندر بہادری ہوگی. صرف نام لے لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تسبیح نکال کے بیٹھ جاتا ہوں میں بھی، حسین 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 حسین، علی 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 علی، عثمان 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 عثمان، عمر 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 عمر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. کتنی تسبیح پڑھوانی ہے؟ اگر صرف تسبیحوں سے کام چل رہا ہوتا نا تو احد کے میدان میں تاجدار ختم نبوت کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے. اس لیے عزم کر لو کہ غلامانہ زندگی سے آزادی والی زندگی پر کو ترجیح دیں گے. آزاد جیئیں گے، آزاد مریں گے، حق کے ساتھ رہیں گے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حق کے ساتھ ہی جان دے دیں گے. لیکن حق سے پیچھے ہٹیں گے